بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سورۃ اخلاص کا اتنا بڑا ثواب آپ سنیں گے تو رہ جائیں گے۔ چلو سنیں پھر آپ۔ حماد مکی، ایک بزرگ تھے حماد مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور ایک قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان والے گروہ کے گروہ ادھر آ جا رہے ہیں۔ یعنی خواب میں نے دیکھا جو قبر والے ہیں نا، قبروں والے یعنی جنہیں مردہ بھی کہتے ہیں، وہ قبروں والے گروہوں کی شکلوں میں، ٹولوں کی گروپوں کی شکلوں میں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے یاد کیا، یعنی میں نے ان سے پوچھا خواب میں ہی، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ٹولیوں کی شکل میں۔ لوگوں نے کہا نہیں، لیکن ہمارے زندہ بھائیوں میں سے ایک شخص نے قل واللہ پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخشا ہے۔ یعنی ان قبروں والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے جو زندہ بھائی ہیں، یعنی یہ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، ان میں سے ایک شخص نے قل واللہ پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخشا ہے۔ تو ہم لوگ اسی ثواب کو ایک سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس نے بھی خلوص سے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈھیر ثواب دیا ہے کہ ہم سارے قبرستان والے ایک سال سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے تو ہم وہ تقسیم ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ہمیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کل دیکھیں نا، کئی لوگ جو کہتے ہیں یہ ثواب نہیں پہنچتا، انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ثواب پہنچتا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے جب پڑھنا ثواب ہے تو کسی کو بھیجیں گے تو چلا بھی جائے گا بھی۔ سبحان اللہ۔ خداوند قدوس کے فضل عظیم کے قربان جائیے کہ قل واللہ کی تلاوت پر اتنا کثیر و عظیم ثواب عطا فرما دیا کہ پورے قبرستان والے ایک سال سے اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، مگر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سچ فرمایا خداوند عالم جل جلالہ نے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زندوں کا ایصال ثواب کس شان کے ساتھ قبرستان والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ کاش مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتے اور قبرستان والوں کو تلاوت یا کھانے وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرتے رہتے۔ کئی لوگ تو ابھی کرتے ہیں، صبح شام جو غریبوں کو روٹی دیتے ہیں اس پر ختم پڑھ لیتے ہیں، دوسری پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، چاروں کل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ثواب بخش دیتے ہیں۔ تو اس میں سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ثواب پہنچ گیا، ان کو اپنے جو ان کے زیرو کارب دن چلے گئے ان کو ثواب پہنچاتے، ایک تو ثواب پہنچ گیا، اور دوسرا کہ وہ روٹی غریبوں کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کے ہاتھ دے جاتے ہیں، وہ ان کے بھی کام ہو جاتی ہے، ان کا بھی کام ہو جاتا ہے، ڈبل فائدہ ہو گیا، ڈبل ثواب ہو گیا۔ وہ روٹی دینے کا بھی ثواب ہو گیا اور کلام بخشنے کا بھی ثواب ہو گیا، خود کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان مردوں کا بھی ثواب چلا گیا۔ مگر علماء سو کی اس ستم ظریفی کی کہاں تک ماتم کیا جائے، یعنی آج کل کے جو علماء ہیں کہاں تک ان کو پیٹا جائے کہ جو کہتے ہیں سوئم تیجا 10واں 40واں برسی کے لیے جو کچھ بھی ایصال ثواب کا سلسلہ مسلمانوں میں جاری تھا، یعنی یہ جاری تھا، یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، یہ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ مگر یہ دیکھنا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ ہوتی ہے جو وہ کوئی نیک کام ایجاد کیا جائے اسے کہتے ہیں، اور بدعت سیئہ جو ہوتی ہے وہ برے کام کو کہتے ہیں کہ برا کام کو ایجاد کیا جائے۔ تو برے کام کا تو وہ گناہ ملتا ہی رہے گا جتنی دیر تک برا لوگ کام دوسرے کرتے رہیں گے اس کو دیکھ کر، اور ظاہر کے جو بدعت حسنہ ہے وہ اچھا کام بھی کوئی جاری کرے گا، اس کا ثواب وہ جاری کرنے میں ملتا رہے گا۔
تو اسی طرح مردوں کو ثواب ملتا ہے۔ اس پر بھی حرام و بدعت کا ایسے کاموں پر فتویٰ لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ آخر فاتحہ کو بند کرنے کا انجام اس کے سوا اور کیا ہوگا، کہ لوگ جو ان ذرائع کی بدولت کچھ نہ کچھ اموات کو، یعنی اپنے جو ان کے رشتہ دار چلے گئے ہیں ان کو سوالے ثواب کر دیتے تھے اور اپنے اسلاف کو یاد کر لیتے ہیں، اس بہانے وہ اس سے بھی کنارہ کش ہو جائیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ وہابی وغیرہ یہ اس سے بھی کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں نہ اموات کو کوئی ثواب پہنچا کرے گا، نہ زندوں کو اپنے وفات پائے ہوئے اسلاف سے کوئی روحانی تعلق، ایسے تو بھول ہی جائیں گے، ان سے تعلق بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ بندہ ایسا ثواب بھیجتا رہتا ہے، وہ یاد بھی دیتے ہیں، تو خود کو بندے کو پھر اس طریقے سے قبر یاد دیتی ہے، آخرت خود کو بھی یاد دیتی ہے۔ اگر ثواب پہنچاتا رہے گا تو ان کو بھی پیچھے سے کوئی پہنچائے گا، خود وہ ثواب پہنچائے گا اپنے بڑوں کو، اس کی اولاد بھی اسے ثواب پہنچائے گی۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ مسلمانوں پر رحم کریں، ان علماء کو چاہیے کہ مسلمانوں پر رحم کریں اور فاتحہ وغیرہ نیک کاموں کے خلاف زبانی و قلمی زہر پھیلا کر مسلمانوں میں اختلاف اور سر پھٹور کا سامان پیدا نہ کریں، اور مسلمان زندوں اور مردوں کے روحانی تعلقات پر کلہاڑی چلا کر ان کے دعا محبت کے روحانی رشتوں کو منقطع نہ کریں، یعنی روحانی رشتوں کو ختم نہ کریں، تعلق نہ ان کا ختم کریں ان سے، بلکہ مسلمان جو دوسری بے شمار بدعات اور خرافات کی لعنتوں میں گرفتار ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں نظر باقی جو بدعتیں ہیں جو نئی شروع ہوئی ہیں تو ان کو تو نہیں روکتے، تو اس کو فوراً کہتے ہیں چیزا 40واں کیوں کرتے ہو، یہ ختم نہیں پہنچتا کیوں پہنچاتے ہو، اور سینما تھیٹر ان کو کیوں نہیں گراتے جا کے، جوے والوں کو کیوں نہیں گراتے جا کے، سٹا بازی جو چلتی ہے، شادی بیاہ کی مشرکانہ رسمیں ہیں، ان کو کیوں نہیں ختم کرتے، ان کے خلاف زبانی اور قلمی جہاد کر کے امت رسول کی اصلاح و افلاح کا انتظام کریں، ورنہ یاد رکھیے قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔